لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جس نے آپ کی مان لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو ٹھکرا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے آپ کی مان لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر ایک بڑا ہی لطیف جملہ دینے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ پریشان نہیں رہتا۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ پریشان نہیں رہتا، اس کی پریشانیاں مٹ جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ پہلی چیز سچائی جس کے پاس ہو، کیا؟ سچائی۔ دوسری بات امین جو ہو، امانت دار، جس کے پاس امانت داری ہو، حضور فرماتے ہیں وہ پریشان نہیں رہتا۔ جس کے پاس امانت داری ہو وہ پریشان نہیں رہتا۔ جس کے پاس اخلاق ہوں، جس کے پاس اخلاق ہوں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ جس کے پاس پاک بازی ہو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ پاک رزق ہو، رزق کی پاکی ہو، حضور فرماتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ حدیث تو آپ نے سن لی، سن لیں۔ یہاں پہ جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک تخت پر تھا، ایک تخت پر تھا پر بے چین تھا، پریشان تھا، جیت کر بھی، زہری جیت کر بھی ہار گیا، اور ایک سچائی پر تھا، ایک جھوٹ پر تھا، ایک سچ پر تھا، ایک تعداد میں زیادہ تھا پر جھوٹ پر تھا، ایک تعداد میں کم تھا پر سچ پر تھا، ایک کی اولاد ساتھ تھی، ایک کے پاس غلاموں کا ساتھ تھا، ایک اولاد سمیت لڑ رہا تھا، ایک غلاموں کے ساتھ لڑ رہا تھا، ایک کے پاس کرب تھا، ایک کے پاس رعنائیاں تھیں، لطافتیں تھیں۔ دوستان گرامی قدر، ایک جھوٹ پر تھا، وہ تخت پر بیٹھا بھی بے چین رہا، اور یہ ندائے دمشق پر چڑھ کے بھی چین پا گیا، پریشانیوں سے خالی ہو گیا۔ آؤ، اس کے پاس پریشانی نہیں رہتی۔ یہ دعوے جو کرتے ہیں نا، ہمیں اپنے نبی سے دعویٰ ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، چاہت ہے، عشق ہے، جان بھی قربان ہے، یہ دعوے ہیں نا۔ تو آج کے بعد اگر اس دعوے کو سچا کرنا ہے، سچ پر دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ سچائی پر ہے، تو اپنی بہنوں کو حق دیں، اپنی بہنوں کو حق دیں۔ بہنوں کا حق چھیننے پر کیس نہ کریں، لڑائیاں نہ کریں، جھگڑے نہ ڈالیں، اس سے آپ کو نفع نہیں ملنے والا۔ جس اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ اولاد نفع دینے والی نہیں ہے۔ اس کی اولاد سے اس بندے کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا جس نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، اپنے بچوں کو حرام کھلایا، وہ کبھی نفع نہیں پا سکتی۔ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے اندر کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بھول گئے ہیں بات؟ آپ کو بھی بتایا کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ اور حضور فرماتے ہیں تم میرے بعد کیا سلوک کرو گے؟ حضرت سیدہ کائنات کے گھر آتے ہیں حضور، دوستان گرامی کا، حضرت سیدہ کائنات کے گھر، اور حضور کو یہ سیدہ کتنی پیاری تھی۔ حضرت عمر بتاتے ہیں ایک دن میں نے اس نشست کے قریب تھا، ہم حضور سے بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے فدا کے ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور پھر کلام کرتے، اپنی گزارش کرتے، اور اس نشست کے میں قریب تھا۔ حضور فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، فاطمہ تجھ پر میری آن بان فدا ہو، میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضور کلام کرنا چاہتے تھے، حضور فرماتے ہیں میری ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، پھر حضور نے کلام کیا۔ دوستان گرامی قدر، گھر آتے ہیں، جب حضور کے گھر آتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے، حضور کھڑے ہو جایا کرتے،
اور اپنی مسند پر بٹھاتے، ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے، اور اپنی نشست پر حضور بٹھایا کرتے حضرت سیدہ کائنات کو. اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. دوستان گرامی قدر، حضرت سیدہ کائنات کے گھر آئے، اٹھایا حسن اور حسین کو، ایک کا گلا چوما، ایک کا منہ چوما. یہ اندازے الگ تھا، ایک کا گلا چوما، ایک کا منہ چوما، اور منہ پھیر لیا. چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے، چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے. حضرت سیدہ کائنات دیکھ رہی تھی، بابا جان یہ کیا ماجرا ہے؟ الگ محبت کا انداز ہے، آپ نے حسن کا منہ چوما ہے اور حسین کا گلا چوما ہے. یا تو دونوں کا گلا چومتے یا دونوں کا منہ چومتے، یہ انداز ہونا چاہیے تھا. کہا بیٹی فاطمہ میرا حسن، اس کو میری امت زہر دے گی، میری امت، میرے بعد تم میرے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کیسا سلوک کرتے ہو؟ کیا سلوک کرتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کیا سلوک کرتے ہو؟ میری امت زہر دے گی اور میرے حسین کو شہید کرے گی، میرے حسین کا گلا کاٹے گی. دوستان گرامی قدر، وہ حسین ایک دن حضور جلوہ گر تھے، مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حسین آ جاتے ہیں، ان کو ٹھیڈا لگتا ہے، حضور روک دیتے ہیں گفتگو اور حسین کو اٹھا لیتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں. جو رسول حسین کا ایک ٹھیڈا برداشت نہیں کرتے. دوستان گرامی قدر، ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے آقا کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کے چہرے پر گرد تھی، داڑھی مبارک گرد سے ہٹی ہوئی تھی، بال مبارک گرد سے ہٹے ہوئے تھے، اور حضور پریشان چہرے کے ساتھ تھے. میں گھبرا گئی، آقا میں نے آپ کا چہرہ ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ حضور فرمائیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا آقا میرے تاجدار فرمائیے آج وجہ کیا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں. حضور وہاں صفائی کرتے رہے، کہیں میرے حسین کو کوئی پتھر نہ چبھ جائے، میرا حسین گھوڑے سے گرے گا. اور حضور مجھے ایک، اس امام ترمذی نے نقل فرمایا، ایک شیشی دیتے ہیں کہ ام سلمہ یہ تھام لو، اس کو سنبھال لو، اس میں میرے حسین کی، یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے حسین نے گرنا ہے، شہید ہونا ہے، وہاں کی مٹی ہے. اور ام سلمہ جب یہ خون سے شیشی بھر جائے تو سمجھ لینا میرے گود میں کھیلنے والا حسین شہید ہو گیا. میری گود میں پھلنے والا حسین شہید ہو گیا. محبان محمد وال محمد اور ازادران حسین سن لو، یہ آپ کی آنسو بانا میرے نبی کی سنت ہے. وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جو حسین کے غم میں روتی ہیں. اس غم میں تو رسول رو گئے. حضور کی چشم مبارک نم تھی، حضور خبر دے گئے تھے. دوستان گرامی قدر، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب حسین رخصت ہوتے ہیں پہلے نانا کے دربار پہ جاتے ہیں،
یہ انداز ہوتا ہے بندے کا، جب کوئی رخصت ہو نا دور جائے تو اپنے اپنے انداز میں ہر ایک جاتا ہے، کبھی ددیال میں کبھی ننیال میں، تو آخر میں ماں سے رخصت ہوتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے۔ حسین چلے نانا کے پاس، نانا میں تیرا وہ حسین ہوں جو آپ کی کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا اور لاڈ کیا کرتا تھا آپ کے ساتھ، میری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، نانا اللہ مجھے اس میں کامیابی دے۔ بڑی باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ دوستانے گرامی قدر، چلتے چلتے ماں کی قبر انور پر پہنچے۔ ماں تیرا حسین تجھے الوداع کہتا ہے۔ ماں جب بیٹے جدا ہوتے تو ماں رخصت دعاؤں سے کرتی۔ حسین ماں کے دربار سے رخصت ہوئے، چلتے چلتے گھر پہنچے۔ گھر میں ایک عجیب منظر تھا۔ جب ماں باپ گھر سے نکلے نا بچے چمٹ جاتے ہیں، امی ابو ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ عجیب منظر تھا، حسین کی ایک بیمار پڑی تھی، میرے حسین اس کے سرانے کھڑے ہو گئے، سن رہے تھے بیٹی کی بات، کبھی پھپھی کو منتیں کرتی، کبھی ماں کو منتیں کرتی۔ پھپھی میں آپ کو تنگ تو نہیں کروں گی، بخار کی شدت بھی ہوگی تو آپ کو نہیں بتاؤں گی، پیاس بھی لگے گی آپ سے گیلا نہیں کروں گی۔ سفر کی مشکلات بھی آئیں گی، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، خاموش رہوں گی، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ایمان سے باپ ہے، بیٹی کی یہ باتیں سن لے، کوئی باپ برداشت نہیں کرتا، میرے حسین نے کیسے جھیلی ہوں۔ اچانک نظر اس بیٹی کی باپ پہ پڑتی ہے، بابا آپ آ گئے نا، بابا میری کوئی نہیں سنتا۔ میرے حسین نے، میں نے پڑھا، میرے حسین نے اپنی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، پیار کیا، بیٹی اپنے باپ کے دل پر اور تیر نہ چلا۔ حسین پیار کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، جب بندہ نا امید ہو جائے نا پھر اگلی باتیں سوچتا ہے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اگلی باتیں سوچتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ بابا ذرا اصغر کو تو قریب کر دے،
میں ایک دفعہ اسے چوم لوں، پیار کر لوں۔ اہل بیت رسول میں سے کسی نے اٹھایا اور اصغر کو قریب جب کیا، کہا نانا نانا میرے اصغر کو میرے اوپر نہ لٹانا، مجھے بخار ہے، یہ بچہ ہے۔ حسین کی بیٹی تو اپنے بخار سے اصغر کو بچا رہی ہے، اور وہی اصغر کربلا میں پیاسا شہید ہو رہا ہے۔ بس یہ قافلہ حسین رخصت ہوا۔ کیسے رخصت ہوا، کس انداز میں رخصت ہوا؟ گھر سے کوئی رخصت ہو تو ڈھیروں دعائیں ملتی ہیں، اور رخصتی کے وقت اگر کوئی بچہ گھر رہ جائے، میں تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں تھا، ایک ماں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، میں بھی قریب تھا اس نشست کے، تو ماں نے کہا، اب ماں کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ کسی خاتون سے کہہ رہی تھی میرے بچیاں دا خیال رکھی، میرے مرن تو بعد بھی آندی جاندی رہی۔ دوستان گرامی، حسین کی بیٹی کی قسمت چلا یہ قافلہ، عشق رسول کا قافلہ، محبت رسول میں قربان ہونے والا قافلہ چلا، 2 محرم الحرام کو پہنچا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو پانی بند ہوا۔ یہ آج کی رات کربلا والوں پر بھاری تھی۔ حسین کہہ رہے تھے عباس ان سب کو کہہ دو جو جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں حوض کوثر پر اپنے نانا سے آپ کی شفاعت کروں گا، شفاعت کا کہوں گا میرے نانا ان کی شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کا ضامن بنتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ کوئی نہ اٹھا، یہ تو قربانیاں دینے والے تھے، کوئی نہ اٹھا۔ حضرت امام کربلا نے کہا شاید چہرہ شناسائی کی وجہ سے نہ اٹھ رہے ہوں، عباس دیے بجھا دے، روشنی گل کر دے۔ روشنی ختم کی گئی، کہا اب اندھیروں میں چلے جاؤ، کوئی نہ اٹھا۔ یہ تو حسین پہ مر مٹنے والے تھے۔ رات چل رہی تھی، زینب حسین کو بلاتی ہے۔ جب جدائیاں ہونے والی ہوں نا تو بہنیں سوتی نہیں، وہ بار بار اٹھ کے آ جاتی ہیں، بھائی تم سو جاؤ میں جاگ رہی ہوں۔ زینب کو ماں کی ایک وصیت بھی تھی، بیٹا زینب میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، پانی مانگے تو دوری نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی، فوراً پہنچانا ہے۔ اب ساری رات بہن بھائی کی باتیں ہوتی رہی ہوں گی، اور ایک بات حسین کرتے رہے ہوں گے، میری بہن کل تو اکیلی رہ جائے گی۔ زینب کبھی اکبر کو دیکھتی ہوگی، پھر یہ چہرہ نصیب ہو نہ ہو، ساری رات کربلا والوں پر یہ رات گزری، کرب کی رات گزری۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ دوستان گرامی قدر،
کل کا دن آنے والا ہے، کل کا جو دن آل محمد پر بھاری تھا، پیاس کی شدت تھی، ایک بیٹی چاچا کے پاس آتی ہے، عباس، چاچا عباس آپ تو علی کے علی بیٹے ہیں، اے علی کے علی بیٹے، آپ کی شجاعت تو بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ علی کا علی بیٹا ہے، چاچا اتنے بہادر ہونے کے باوجود اپنی بھتیجی کی پیاس نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت سکینہ کے ابھی یہ الفاظ بند نہیں ہوئے تھے، ساتھ دوسرے الفاظ بھی آ گئے، چاچا سکینہ اپنے لیے تو پانی نہیں مانگ رہی، میں پیاس جھیل لوں گی، چاچا میں نے اصغر کو اٹھایا ہے، میں نے اصغر کو اٹھایا ہے، وہ سوکھی زبان اور سوکھے ہونٹ دکھاتا ہے، کہتا ہوگا سکینہ مجھے پیاس لگی ہے، چاچا اس نے تو 2 گھونٹ پانی پینا ہے، 2 گھونٹ پانی تو اسے پلا دو۔ یہ چاچا بیٹی کی بات ہوتی ہے، چاچا تیار ہوتے ہیں، حسین پوچھتے ہیں عباس پیر کدھر جا رہے ہیں آقا، آپ بچوں کی حالت دیکھنے والی نہیں، برداشت نہیں ہوتی، کہ نہیں ویر آپ تو میرے بازو ہیں، آپ تو ویل سارے ہیں کربلا میں میرا، آپ کو دیکھتا ہوں تو حوصلہ بن جاتا ہے، کہ نہیں ویر آپ دیکھنے والی حالت نہیں ہے بچوں کی۔ سکینہ کہہ رہی ہے اصغر کے لیے پانی لے آؤ، حضرت غازی عباس رخصت ہوتے ہیں، علی کا علی بیٹا میدان سے گزرتا ہوا نہر فرات پہ پہنچتا ہے، کسی چیز کی طلب ہو تو وہ چیز ہاتھ میں آ جائے تو عجیب اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت غازی عباس نے پانی اٹھایا، چلو بھرا، قریب کیا اور نیچے پھینک دیا، غازی کیسے پی لے؟ سکینہ تو پانی کا انتظار کر رہی ہے، وہیں چلو پھینکا اور چل پڑے خیموں کی طرف، مشکیزے کو پکڑا اور چل پڑے۔ حضرت غازی عباس علی کے علی بیٹے جب خیموں کی طرف بڑھے تو آواز یزیدی گروہ سے آنے لگ گئی کہ یہ مشکیزہ اگر اہل محمد کے خیموں میں پہنچ گیا تو کوئی نہیں بچ پائے گا، یہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ حملہ آور ہوئے، کسی نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، دوسری طرف سے تلوار ماری گئی، دوسرا بازو کٹ گیا۔ حضرت غازی عباس نے مشکیزے کو منہ میں تھاما ہوا، چلتے رہے خیموں کی طرف۔ کسی بدبخت نے کہا کہ مشکیزے کی طرف تیر پھینکیے اور مشکیزے پھاڑ دیجیے۔ مشکیزے کو جب مشکیزہ پھٹا تو آج بھی کربلا کی زمین گواہی دے رہی ہے۔ غازی نے کہا آپ مجھے خیموں کی طرف نہ لے کے چل، مجھے نہر فرات کی طرف لے کے چل، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بھتیجی کو، اور بھتیجی بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی۔ کربلا کی وادی میں عجیب کرب تھا، بھتیجی کہہ رہی ہو چاچا پانی مانگے، میں نے پانی مانگا تھا، چاچے کی جدائی نہیں مانگی تھی۔ تو دوستان گرامی قدر عجیب منظر تھا، عجیب انداز تھا کربلا والوں کا۔ بس وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جو ان کے غم میں روئیں۔ دوستان گرامی قدر اس کے بعد یکے بعد دیگر آل رسول اللہ کی راہ میں قربان ہوتے گئے۔ حضرت مولا حسین کے بیٹے علی اکبر یہ میدان میں آئے۔ حضرت امام حسین کہتے بیٹا آپ جوان ہو، بوڑھا باپ کیسے جوان لاش اٹھائے گا؟ حضرت علی اکبر کا علی جملہ
آپ فرماتے ہیں بابا جوان بیٹا بوڑھے باپ کی لاش کیسے اٹھائے گا؟ یہ باپ بیٹے میں بات ہو رہی تھی روز محشر میری دادی کہے گی تجھے شرم نہ آئی، تیری جوانی کو شرم نہ آئی کہ میرا حسین تڑپتا رہا اور تو تیری جوانی دیکھتی رہی، میں کیسے بابا دیکھوں گا؟ دوستان گرامی قدر، علی کی بیٹے نے جب علی اکبر کی یہ باتیں سنی تو دل لرز گیا، کہا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تجھے اجازت تیری پھپھی دے گی۔ آپ اپنی پھپھی کے پاس آئے، پھپھی میں اجازت مانگتا ہوں۔ پھپھی نے ایک دفعہ جی بھر کے دیکھا، کہا بیٹا تم تو میرے نانا کی مثل ہو، تصویریں ہو میرے نانا کی، میں تجھے دیکھتی ہوں تو نانا کی حسرت بھی پوری ہو جاتی ہے، یہ میرے نانا جیسا ہے، پیار کرتی ہوں تو مجھے وہ پیار یاد آ جاتا ہے، بیٹا کیسے بھیجوں، میں نے تجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے۔ کہا ان محمد کو بھی تو آپ نے قربان کیا ہے، کل روز محشر میں اپنے دادا کو کیا منہ دکھاؤں گا، نانا رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب میرے حسین پر کڑا وقت تھا تو اپنی جوانی کو چھپا کے بیٹھ گیا، تو اپنی جوانیاں چھپاتا پھرتا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی اکبر کی یہ والہانہ گفتگو سن کے حضرت سیدہ کانپ اٹھی اور کہا جاؤ بیٹے علی اکبر تیرا اللہ حافظ ہے۔ تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، باپ نے اپنے کندھے کا سہارا دے کے اپنے بیٹے کو سوار کیا، سوار کرنے کے بعد حضرت علی اکبر رک گئے اور مدینہ کی طرف رخ کر لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین پوچھتے ہیں علی اکبر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کسی کی یاد ستا رہی ہے۔ کہا وہ مدینہ میں میرا اتا پتہ پوچھتی ہوگی، اکبر تو نہیں آیا، کسی نے میرا ویر تو نہیں دیکھا۔ کسی نے میرا ویر تو نہیں دیکھا۔ دوستان گرامی قدر اکبر رکے، کہنے بیٹا حوصلہ کرو اور جاؤ۔ اب چلے تو نیچے نظر پڑی تو سکینہ کھڑی تھی۔ بہنیں بھائیوں کو رخصت ایسے تھوڑا کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہوگا بھائی ذرا نیچے تو اترے، ایک دفعہ گلے تو ملے۔ بار بار ماتھا چومتی ہیں، پھر کہتی ہیں جاؤ تیرا اللہ بھلا کرے، تیرے ہمیشہ اللہ خیر کرے۔ اب یہ جدا ہوئے، میرے حسین نے اپنے بیٹے کو تھپکی دی، میدان کی طرف بھیجا۔ جوان بیٹا میدان میں اترا، لڑتا رہا، واصل جہنم گروہ کو، یزیدی گروہ کو کرتا رہا۔ پیاس نے شدت اختیار کی، پیاس نے کربلا میں شدت اختیار کی تو واپس لوٹے، بابا ایک گھونٹ پانی تو دے دیں، ایمان سے جوان بیٹا ہو اور پیاس کے لیے اتنا تڑپ رہا ہو، باپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ بابا 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ اب باپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنی زبان نکالی اور علی اکبر کے منہ میں ڈالی۔ کیف و سرور آ گئے، وہ زبان منہ میں آ گئی جس زبان کو حضور نے چوسا تھا۔ عجیب پرکیف منظر تھا۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی زبان چوسی، چوس کے پھر میدان میں اترے،
پھر پیاس نے گرا، بابا پیاس ہے۔ بابا نے پھر زبان چسائی، پھر چلے گئے۔ اچانک بخت گروہ نے کہا اکٹھے حملہ کر دو، یہ علی کا بیٹا ہے، اس پر اکٹھے حملہ آور ہو جاؤ۔ کسی نے برچھی ماری، کسی نے نیزہ مارا، آواز آئی یا بتا ادرکنی فی سبیل اللہ، بابا میری مدد کو آ۔ امام کربلا کیسے گئے ہوں گے؟ جب آواز آئی میری مدد کو آ۔ دوستان گرامی قدر، حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے خیموں میں جب داخل ہوئے ہوں گے، کیا منظر بنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور سن لیجئے، یہ چلتا رہا، معاملات چلتے رہے۔ آل رسول پر یہ کڑا وقت آیا دوستانی گرامی قدر، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ گھبرائے نہیں۔ اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی سر بلندی کی خاطر ہر قیمت دینے کو تیار تھے، ہر قیمت دینے کو تیار تھے۔ آؤ حسین کے چاہنے والوں، دعوے دار محبت حسین کے دعوے داروں، سن لو، دعووں میں سچائی پیدا کریں، آپ کی ذات میں حسن آ جائے گا، آپ کی ذات میں حسن آ جائے گا، آپ کی ذات میں کریمی آ جائے گی، حلیمی آ جائے گی، آپ اپنے رب کا قرب پا لیں گے۔ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ وہ بارگاہ جسے میرے نبی کہہ رہے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ان کو تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ تو دوستان گرامی قدر، آج سے عہد کر لیں، ان کو دونوں کو تھامے رکھنا، تھامے رکھیں گے نا، باتوں سے نہیں، بات کی حد تک نہیں رہنا، اپنے معاملات درست کرنے ہیں۔ مجھے یہاں اپنے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کا قول یاد آ گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی عبادات دیکھ کے نیک نہ جانو، اس کے معاملات دیکھو، اگر معاملات میں درست ہے تو وہ بندہ درست ہے، وہ بندہ درست ہے۔ تو معاملات نہ دیکھو، عبادات نہ دیکھو، معاملات کو دیکھو۔ تو اپنے معاملات درست کرنے ہیں، اپنے معاملات درست کرنے، چند مرلوں کی خاطر، چند ایکڑ کی خاطر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اپنی انا نہیں بچانی۔ انا بچانی ہوتی تو حسین کا حسین بیٹا، اسے امام زین العابدین کے نام سے آپ جانتے ہیں، ان کے پاس قاتلان حسین میں سے ایک آتا ہے اور پناہ مانگتا ہے، پناہ دی جاتی ہے، آپ اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور جاتے ہوئے تحفے طائف دیتے ہیں، تحفے طائف دیتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا اور یہ کیسے لوگ ہیں۔ تھوڑی دور نکلا، واپس آ گیا، حضرت آپ مجھے پہچانے نہیں؟ کہا پہچانتا ہوں، ہم ہی تو ہیں جو پہچانتے ہیں، پہچانتا ہوں، وہ تیرا کردار تھا، یہ مصطفیٰ کے بیٹے کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سزا والے نہیں، جزا والے ہیں، جو آتا ہے اسے اجر دیتے ہیں، سزائیں نہیں دیتے۔ تو دوستان گرامی قدر، آؤ اپنے دلوں میں نرمی ڈالیں۔ یہاں بیٹھ کے لوگ، میں ایک دو دن پہلے ایک لڑکا آیا، وہ سوالات کرنے لگ پڑا۔ میں نے کہا میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کو جہنم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، اور جب میں اپنے آقا کو دیکھتا ہوں تو وہ تو ابو جہل کے لیے بھی جنت سوچ رہے تھے۔ یہ تو اس کا مقدر تھا، یہ اس کی بدبختی تھی، یہ اس کی قسمت کا سودا تھا کہ اس کے ہاتھ میں دامن رسول نہ تھا۔
لیکن میرے نبی نے کبھی نہیں کہا جہنم میں جائے. ابو لہب کے لیے بھی حضور نے جنت کا سوچا, یا اللہ اتنے خوبصورت کو جہنم میں ڈالیں. پریشان ہو جایا کرتے تھے تو اللہ کو کہنا پڑا محبوب اتنے پریشان نہ ہوا کریں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, جن کے دلوں پر کفر کے تالے لگ گئے ہیں وہ نہیں ہدایت پانے والے. میرے محبوب آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں. تو دوستان گرامی قدر, میرے نبی کا رویہ تو یہ تھا کہ چچا کا قاتل بھی اگر دروازے پہ آ جاتا تو اسے بھی حضور فرماتے تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. یہ مزاج تھا, یہ مزاج حضور نے بتایا. تو آج ہم سٹیجوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہوتے. آؤ دروازہ محمد والے محمد دکھائیں, اور اس دروازہ پر جو دستک دے گا حضور فرماتے ہیں وہ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا, وہ کبھی بھی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا؟ دو چیزیں یاد رہ جائیں گے نا. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حسین کس کا بیٹا ہے؟ میرے نبی کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ میں نے آپ کو بہت ساری حدیث اس باب میں سنائی ہیں. حضور فرماتے ہیں ہر عورت کی اولاد کا تعلق ان کے باپ سے ہوتا ہے, اس کا حسب نسب باپ سے چلتا ہے, سوائے میری بیٹی کے اس کا نسب مجھ سے چلتا ہے. اس کی اولاد کا نسب مجھ سے ہے, میں ان کا ولی ہوں, میں ان کا باپ ہوں. تو دوستان گرامی قدر, آؤ ان کو کبھی نہیں چھوڑنا, کبھی نہیں چھوڑنا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے زندگیوں کو تبدیل کرے, اپنے معاملات درست کرے, اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں. بابا بلے شاہ فرما گئے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں تے کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا وردہ مندر مسیتاں تے کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑدا تے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہاتھ بازاں, پھر تینوں خبر ہوئے گی تو کی کردہ پھر دس. یہ دعووں سے کام نہیں ہے. اگر دعوے سے کام بنتا ہوتا حسین مدینے میں دعوے کرتے رہتے. دعووں سے کام نہیں, یہ سفر کربلا کرنا پڑتا ہے. اقبال کہہ گیا اسلام کے دامن میں فقط دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. وہ ضرب بھی اس کے لیے تھی, ضرب ید اللہ, علی جس کو ضرب دیتے تھے اس میں اللہ کی رضا ہوتی تھی. اور سجدہ شبیریہ سے سجدہ ہے جو خالص اس کی رضا میں تھا, خالص اس کی رضا میں تھا. میں اور آپ کا کوئی جدا ہو جائے تو ہم نماز نہیں پڑھتے. کوئی کہہ دے یا نماز پڑھ لے, اے وقت ہے ویلا تیرا نماز آکھنا. لیکن حسین بتا گئے لوگوں اکبر کی جوانی بھی میرے سامنے لاش کی صورت میں پڑی ہو, اصغر کی معصومیت بھی پڑی ہو, تو حسین نماز نہیں چھوڑتا. یہ پیغام کربلا ہے. آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا. نماز نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ نمازی بنیں گے, نمازی بنیں گے نا. اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے. ہم نے یزیدی گروہ کا نہیں دیکھنا کہ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے, ہم نے حسینی نمازیں دیکھنی ہیں. لوگ مثال دیتے ہیں وہ بھی تو نمازیں پڑھ دیا, ہم نے وہ مثال دینی ہی نہیں. ہم ان کی نمازیں جانتے ہی نہیں. نماز تو ہوتی اس کی جس کے دل میں رسول ہو, جس کے دل حضور کی محبت سے بھرے ہوں. آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت, تو ایک بد وقت اٹھا, اس نے کہا حضور سے کہ آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں, آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں. تو یہ انداز اپنا کے جب کسی بڑے کو کوئی بات کرتا ہے نا, یا کسی کو بھی کوئی بات کرے, یہ فطرت ہے انسانی, پھر بندہ اکڑ جاتا ہے. میں نے بڑی سنائی ہونی. اب میرے آقا کو بات کر کے بڑے روب کے ساتھ بے ادبی کے انداز میں اٹھا اور چل دیا, پشت کر کے چل پڑا آقا کی طرف.
जब चला हजूर फरमाते हैं इसको गौर से देख लो, इसको गौर से देख लो मेरे साहबा, इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी नमाजें देखकर तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, जिनके रोज़े देखकर तुम अपने रोज़ों को हकीर जानोगे, जिक्र अज़कार इतना करेंगे कि तुम रशक करोगे। लेकिन मेरे साहबा वो ईमान से ऐसे खारज होंगे जैसे तीर कमान से खारज हो, ऐसे खारज होंगे। तो नमाज हम उनकी मानते ही नहीं, हम तो नमाज उनकी मानते हैं जिनके दिल में हुसैन होता है, जिनके दिल में हुसैन है वो नमाजी है। हम तो नमाज ही उसकी कबूल मानते हैं, उसकी नमाज कबूल है जिसके दिल में हुसैन का नाना है, उसकी नमाज कबूल है। तो दोस्ताने की नमाज पढ़ेंगे ना, हमने वो नमाज नहीं देखनी, ये नमाज देखनी। समझ आ गई है ना? अक्सर लोग बातें करते, अक्सर सादे लोग बेचारे ऐसे दरों पे भी जाते हैं जिथे बड़े बड़े पीरे मुकाम बन के बैठे होते, और जो नमाज का दिल दी होती है। सुन लें, आज करबला के इस जिक्र में, करबला वालों के जिक्र में आपको एक नुक्ता देने जा रहा हूँ। आप भी सवाल सुनते होंगे, जो नमाज का दिल दी होती है, लोगों ने भी खाने वास्ते नमाज पढ़ना। ईमान से मैं और आप तो, आप मुझे दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। हुसैन तो वो था जो यजीदों के सामने सजदा कर रहा था, यजीदों को भी बता रहा था कि नमाज क्या है, नमाज क्या है। क्या हुसैन नहीं कह सकता दिल दी नमाज होती है? यहाँ तो हुसैन के नाना की शरीयत में भी माफ़ी थी, ना भी पढ़ते तो गुजारा चल जाता, कोई भी फतवा ना लगाता, कोई भी फतवा ना लगाता कि हुसैन भी तो नमाज को नहीं पढ़ी है। लेकिन हुसैन नमाज पढ़ के बता गए, नमाज पढ़ के बता गए। सुन लें, हजूर ने 3 बातें बड़ी पसंद फरमाई, हम में ऐसी नहीं है। हजूर फरमाते हैं मुझे पेट को भूखा रखना पसंद है, पेट को भूखा रखना पसंद है। क्या? पेट को भूखा रखना पसंद है। हुसैन ने ऐसी भूख दिखाई कि क़यामत तक लोग हुसैन की भूख के कसीदे पढ़ेंगे और नाना सुन के खुश होंगे। और फिर कहा मुझे मेरे जिगर को प्यासा रखना मुझे पसंद है, जिगर को प्यासा रखना पसंद है। और हुसैन ने बच्चों समेत प्यास दिखाई। और हजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुसैन ने सजदे में सार कटवा दिया। और हदीस में आता है जिस हाल में बंदा इस दुनिया से रुखसत हो उसी हाल में उठाया जाएगा, उसी हाल में। नाना की आंखें ठंडी होती हैं नमाज में, नमाज नाना की आंखों की ठंडक का सबब है। तो हुसैन ने ऐसी नमाज पढ़ी, जब क़यामत का दिन होगा हर एक अपने अंदाज से उठेगा, हुसैन नाना की आंखों को ठंडा करते हुए उठेगा। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, अगर मेरी बातों से कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूं, मकसद नहीं था। आओ इस इरादे के साथ कि आज के बाद नमाजी बनेंगे, आज के बाद अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, बहनों को हक देने का इरादा करेंगे। यानी अब्बा मर गया तो जमीन आदे ना लवा ली तो वेले हो गए, बहन का हक फिर भी है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, बहनों को उनका हक दें, अपनी जायदाद नोट कर लें। ये अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, अपने रब की कुदरत पर ईमान तवक्कल रखते हुए चैलेंज कर रहा हूं। आज अपनी जायदाद नोट कर ले, 1 साल बाद फिर जायदाद कैलकुलेट करें, इंशाअल्लाह ताला मेरा रब आपकी जायदाद को उससे बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। अपनी बहनों पर तरस खाएं, उनको उनका हक दें, उनको उनका हक दें। देंगे ना? देंगे ना? बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ज़रूर है मादियत परस्ती के दौर में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। करेंगे ना? और हम अपना तल्लक
قرآن سے اور آل رسول سے جوڑے رکھیں گے نا. اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ